حضرت لقمان علیہ السلام، بعضوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے یا رسول تھے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ پیغمبر یا رسول نہیں تھے بلکہ ایک دانا شخص تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کیے ہوئے تھی۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ کسی رئیس کے ہاں ملازم تھے، نوکر تھے، ان کے غلام تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اچھی عادات تھی، اچھے اخلاق تھے، ان اخلاق کی وجہ سے وہ رئیس، وہ ان کا آقا، ان کا بہت زیادہ گرویدہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا، اور اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا تو سب سے پہلے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیتا، اور پھر اس سے جو کچھ بچ جاتا وہ خود کھاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں سے خربوزہ آیا، تو وہ رئیس دوبارہ آیا، وہ خربوزہ لے کر حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس، اور اس نے اس کی کاشیں بنائیں۔ کاشیں بنانے کے بعد وہ ایک ایک کر کے حضرت لقمان علیہ السلام کو کھلانے لگا، اور حضرت لقمان علیہ السلام بڑے خوشی سے اور بڑے مزے لے لے کر کھاتے رہے۔ وہ کھلاتا رہا اور حضرت لقمان علیہ السلام کھاتے رہے، یہاں تک کہ جب ایک کاش بچ گئی تو اس رئیس نے سوچا کہ یہ کس قدر میٹھا خربوزہ ہوگا جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اتنے مزے لے لے کر کھایا ہے، چلو یہ آخری کاش جو ہے یہ میں خود کھا لیتا ہوں اور چکھ لیتا ہوں کہ کس قدر لذیذ ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اسے کھایا تو وہ اس قدر کڑوا تھا کہ وہ اس کی کڑواہٹ سے بے ہوش ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے لقمان، کہ تو نے اتنا سارا خربوزہ جو اتنا سخت کڑوا تھا کہ جو میں نے ایک لقمہ کھایا اور میں کڑواہٹ سے بے ہوش ہو گیا، آپ نے یہ کیسے کھا لیا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑا ہی عجیب جواب دیا، کہا کہ آپ کے ہاتھ سے میں نے اس قدر نعمتیں کھائی ہیں، اس قدر نعمتیں کھائی ہیں کہ میری کمر ان نعمتوں کے بوجھ سے جھک رہی ہے، اور اس قدر لذیذ نعمتیں کھائی ہیں، اگر ایک دفعہ کوئی کڑوی چیز آ گئی تو کیا میں آپ کی ناشکری کرنے لگوں، اور کیا میں اس چیز کی آپ سے شکوے اور شکایت کرنے لگوں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو کہ جو میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور پھر کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ کوئی تکلیف ہمیں پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، یا کسی وقت ہمارے منہ کے اندر کوئی کڑوی چیز چلی جائے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کڑوی چیز آ گئی، کبھی ہمیں میٹھی چیز نصیب ہی نہیں ہوئی، کبھی ہمارے حالات اچھے ہوئے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ اچھے حالات کا وقت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ دیر ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے کہ یہ میرے بندے کس قدر میرا شکر کرتے ہیں، اور آیا جب میں انہیں تکلیف دوں تو اس تکلیف کے اندر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر نیک بندے تھے کہ جب ان کے مالک نے، وہ مالک جو عارضی ہے، جو وقتی مالک ہے، جب اس نے انہیں
ایک چیز کھلائی جو اس قدر کڑوی تھی کہ برداشت سے باہر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مالک کی ناشکری نہیں کی، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہمیں پہنچے تو اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ خوشی سے اس تکلیف کو برداشت کریں اور صبر کریں۔ اس صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو اجر دے گا۔